اس وقت کامیاب نوجوان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے عثماندار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا، محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا، اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے آپ سارا یوتھ، نوجوان، کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے آج اس کو عثمان ڈار کو، اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، لیکن لگا رہا عثمان فائنانس منسٹر سے ملتا تھا، پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا، اسٹیٹ بینک گورنر سے، تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے، یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا۔ اچھا، اب آپ سب نے خاموشی سے ذرا 2-3 منٹ غور سے میری بات سننی ہے، بالکل خاموشی۔ دیکھیں نوجوانوں، میں 9 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ، تب وہ گدافی سٹیڈیم نہیں تھا، اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا، لیکن لاہور سٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ دیکھنے گیا 9 سال کی عمر میں۔ میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پرفارمنس دی، سینچری کی۔ تو ابھی ایک منٹ ہے، کچھ اور بس ابھی نہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، 9 سال کی عمر کا تھا۔ تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے، وہ میرے سے بڑے تھے، وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے۔ تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے۔ پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کامیاب جوان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جلد ہی عوام کے لیے مزید ریلیف پیکیجز بھی شروع کریں گے۔ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گی، تو اس لیے ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں، آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان اس وقت اسلام آباد میں کامیاب جوان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسٹیج پر آئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد 4 سال لگے واپس، بڑی محنت کی، پڑھائی بھی کر رہا تھا، محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی، غلطیوں سے سیکھا، کامیابی ملی، پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر دنیا کا، پھر کیپٹن بنا، پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لیکن ہر جگہ سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے، ہر جگہ
पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते। हर जगह दुनिया कहती रही कि ये चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा, अखबार में मजमून निकले कि ये कौम से पैसा इकट्ठा करे, पैसा जाया हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। फिर कहा गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। ये सब मुझे सुननी पड़ी अपनी जिंदगी में चीजें। फिर जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया, कहा देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, कि देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि फैकल्टी नहीं जाएगी, प्रोफेसर्स नहीं जाएंगे वहां, इसलिए वो फेल हो जाएगी। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा। 14 साल थोड़ा वक्त नहीं है। 14 साल बड़े बड़े तजिया नगार मजाक उड़ाते रहे कि ये जी समझता है क्रिकेट है, ये सब कुछ। कहा कि दो सुन ले ये आपके लिए काम की बातें करने लगा हूं। कहता दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। और फिर जब वो पार्टी आ गई तो फिर 3 साल से सुन रहा हूं कि तुम फेल हो जाओगे। ये मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, और इंशाअल्लाह आप ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए। ये मेरी नौजवानों, ये मेरी आखिरी एम्बिशन है जिंदगी की। हर चीज में लोगों ने कहा नामुमकिन है, अल्लाह ने कामयाबी दी। इसलिए कामयाबी दी कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उसने एक उसूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी, नौजवानों खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब एक इंसान के सामने मुश्किल आती है, उसके सामने खड़ा होता है, बुरे वक्त को बर्दाश्त करता है, अपना जायजा लेता है कि क्या वक्त, क्या गलतियां की मैंने, गलतियों को ठीक करता है, मेहनत करके इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है।
اور یہ ہے سائیکل زندگی کا. اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے. جب آپ ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں. جب تک آپ ہار نہیں مانتے، سیلف انالیسس کرتے ہیں. اچھا، ابھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی، میں صرف انگریزی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن، اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا؟ کوئی کبھی سنا ہے؟ چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ جا کے، دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں. اچھا، اب میں پھر واپس آتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا ہے آپ کو، یہ جو آپ کو سکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں، بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا. سپلائی لائنز وہ رک گئیں، چیزیں غائب ہو گئیں، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی. تیل دگنا، کوئلہ دگنا، گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج، لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا، سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو، ان کو ہنر سکھانا، سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے، یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج، نوجوانوں، سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، ہیلتھ انشورنس، سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں، جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر، ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے.
میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا. شوکت خانم کینسر کیوں بنایا تھا ہاسپٹل؟ کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا. تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں. اس لیے شوکت خانم بنا تھا. اور تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے. اب میں آج کل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے, تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. تو نوجوانوں, ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے. 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جس ملک کے اندر ان کا سربراہ, پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں, ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں. اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں, کیوں لے جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں. تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے. قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ, ان کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہوا کیا ہے, ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے کیس کیا ہے. پینما 2016 میں پینما کیس آیا. وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے, ان کے نام آ گئے. ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں, ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے, بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا, عدلیہ کو برا بھلا, پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوئی, مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں, تو سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے. میرے اوپر انہوں نے کیس کیا, سپریم کورٹ میں لے کے گئے. میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا. میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے, جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو ایک کھلاڑی تھا. اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی. 10 مہینے لگے. میں نے کیوں, اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا, پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا, یہ ہیں جی دستاویزات, وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا, وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی, وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک
ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا۔ اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا، لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں۔ افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے، ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، ایک میری بات سن لیں آپ، قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے، قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں، لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم، انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت، کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو، اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے، وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا۔ ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی۔ جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کے بعد خوشحالی آئی تھی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے۔ یہی نوجوان باہر جاتے ہیں، ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی۔ لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات، ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے، ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ، اس پہ عمل کریں ہم، یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ ہم عاشق رسول ہیں سب، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے۔ اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں، ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے۔ عثمان، میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے۔